نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين۔ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف، رکوع نمبر 7، آیات نمبر 55 اور 56۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارو تم اپنے رب کو عاجزی سے گڑ گڑا کر، وخفیتاً اور چپکے چپکے، آہستہ۔ انہو لا یحب المعتدین، بلا شبہ اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور فساد نہ کرو زمین پر اس کی اصلاح کے بعد۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور پکارو اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں سے قریب ہے۔ آیات نمبر 55 آیات مذکورہ میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ لفظ دعا عربی زبان میں حاجت روائی یا مطلق یاد کرنے کے معنی پر استعمال ہوتا ہے۔ آیت مذکورہ میں ادعوا ربکم کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنی حاجت کے لیے صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارو، اور عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی کرو، اور صرف اللہ کو یاد کرو عبادت کے دوران۔ حاجت روائی کے لیے اللہ کے بغیر کسی غیر کو مت پکارو، اور عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی کرو اور اللہ کے لیے کرو۔ اللہ کے بغیر کسی غیر کی عبادت نہ کرو، اور نہ کسی غیر کے لیے عبادت کرو، اپنی عبادت میں اخلاص پیدا کرو۔ تضرعا و خفیہ، تضرع کا معنی ہے عجز، انکساری، تزلزل، اور خفیہ کا معنی ہے چھپا ہوا اور پوشیدہ۔ مذکورہ دونوں الفاظ میں تضرعا و خفیہ میں دعا کے دو اہم آداب کا ذکر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قبولیت دعا کے لیے ایک بندہ بندگی کا، عجز کا، انکسارے کا اور تزلزل کا اظہار کرے۔ الفاظ بھی مناسب ہو، تواضع پر مشتمل ہو، حیات اور صورت بھی، لہجہ میں بھی انکساری ہو، اور دعا کا جو ڈنک ہے وہ ڈنگ سے مانگنا،
عاجزی سے، تزلزل سے، وہ سیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الفاظ دعا کا معنی اور مفہوم بھی معلوم ہو۔ غرض جس طرح الدعاء مخ العبادہ ہے، اور حدیث بھی ہے، اسی طرح عجز اور انکساری دعا کی روح ہے۔ پھر الفاظ بھی منقول ہو، معصور ہو، مضمون اور مفہوم بھی سمجھ آ رہی ہو، عربی زبان میں ہو تو بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی زبان میں کرے تو اللہ جانتا ہے، اور اپنی زبان میں جب دعا کرتے ہو تو دعا اور پکار اللہ کے لیے کرو۔ مثلا پشتو میں کہتے ہیں عام پیر خیر کے، یا پیر پنے کے رو رسی، پیر خیر کرو یا پیر نیکی پر پہنچ جاؤ۔ یہ سراسر غلط ہے، 100% غلط ہے۔ یہ اللہ کو پکارو، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر فرما دے۔ اور بعض ائمہ جو نماز با جماعت کے بعد چند مخصوص دعاؤں کا التزام کرتے ہیں، الفاظ کی ادائیگی بھی درست طریقے سے نہیں کرتے، مخصوص دعاؤں پر، الفاظ پر دعا ختم کرتے ہیں، اس طرح کرنا مناسب نہیں ہے۔ دعا کا طور طریقہ وہ ہے جو قرآن و سنت میں ہے، جو معصور ہے، جو منقول ہے، اور آیات مذکورہ میں بالکل واضح ہے کہ دعا عاجزی سے ہو، انکساری سے ہو، معنی معلوم ہو، مفہوم معلوم ہو، لب و لہجہ میں تزلزل ہو، آہستہ مانگنا یہ افضل ہے اور قرینے قبول ہے، کیونکہ بلند آواز میں، اونچا بولنے میں تواضع برقرار نہیں رہتی، انکسار باقی نہیں رہتی، پھر ریا اور شہرت کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ باقی اللہ کو ظاہر کا بھی پتہ ہے، باطن کا بھی پتہ ہے، اللہ سمیع علیم۔ غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام سے دعاؤں میں آواز بلند ہوئی، دعا کے الفاظ میں بلندی آ گئی، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی بہرے کو یا غائب کو نہیں پکارتے، جو اتنی بلند آواز سے کہتے ہو، بلکہ اللہ سمیع قریب، اللہ سننے والا بھی ہے اور قریب بھی ہے۔ قرآن کریم میں اذ نادى ربه نداء خفیا، پیغمبر کا ذکر ہے، ایک صالح پیغمبر کا، پیغمبر ہوتا ہے صالح، اس نے اپنے رب کو پکارا اور آہستہ پکارا، اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کو آہستہ آواز میں دعا زیادہ پسند ہے، اور اللہ کو خفیتاً دعا کی کیفیت زیادہ پسند ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علانیتاً اور جہراً دعا کرنے اور آہستہ آواز سے کرنے میں 70 درجہ کا فضیلت ہے، اور ہمارے اسلاف سلف صالحین کی عادت یہ تھی کہ ذکر اور دعا میں بڑا مجاہدہ کرتے تھے، بہت مشقت کرتے تھے، اور اکثر اوقات ذکر و فکر میں، دعا
تلاوت میں مشغول اور مصروف ہوتے تھے، لیکن دعا ان کے اور ان کے رب کے درمیان رہتی تھی، کسی کو خبر تک نہیں ہوتی تھی۔ اپنے ذکر و اذکار کا اظہار بہت کم فرماتے تھے، اور دعاؤں میں ہمیشہ آواز پست رکھتے تھے، آہستہ رکھتے تھے۔ اور ابن جریج کا قول ہے کہ دعا میں آواز بلند کرنا، شور کرنا، یہ کراہت سے خالی نہیں ہے، مکروہ ہے۔ امام ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کا آہستہ مانگنا بنسبت اظہار کے اونچی آواز سے کے افضل ہے، اور یہ منقول ہے حضرت حسن بصری سے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں امین ہے، اور امین دعا ہے، دعا میں تضرع ہے، خفیتاً ہوتے ہے، لہذا امین بالسر کہنا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل ہے، اور یہ قرین قرآن ہے۔ البتہ سلسلہ قادریہ اور سروردیہ میں جو ذکر بالجہر کا معاملہ ہے وہ معاملہ علیحدہ ہے۔ تصوف کی دنیا میں وہ تربیت کی بنیاد پر ہوتی ہے، مجاہدہ کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ پر وہ تربیت کی بنیاد پر جائز ہے۔ لیکن ہمارے زمانے کی جو بعض ائمہ جو ہر نماز کے بعد ایک مصنوعی کارروائی کرتے ہیں، اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، بلکہ اصلاح کی ضرورت ہے کہ جو مسبوقین ہیں ان کے نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ جو امام نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، ذرا ان کی نمازوں کا بھی تو خیال رکھو۔ ہاں، بعض اوقات میں، خاص اوقات میں جہر مطلوب ہے، جہر افضل ہے، مثلا آذان ہے، اقامت ہے، کل نواسی کہنا چاہیے، تکبیرات تشریق ہے، حج اور تلبیہ۔ بہرحال جن خاص مقامات میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہر کی تلقین کی ہے وہاں پر جہر کرنا افضل ہے، اور پھر آخر میں فرمایا انہ لا يحب المعتدین۔ معتدین اعتداء سے مشتق ہے، اور اعتداء کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا۔ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وجہ یہ ہے کہ دین اسلام حدود، قیود، اطاعت، فرمان برداری کا نام ہے۔ دعا میں بھی تجاوز نہ کرے، لفظی تکلفات سے گریز کرے، تاکہ خشوع میں خضوع میں فرق نہ آئے، اللہ کی طرف اپنی توجہات متوجہ کرے، الفاظ کی طرف نہیں۔ پھر دعا میں غیر ضروری قیود اور شروط لگانا، جیسا کہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ میں آپ سے جنت میں سفید رنگ کا محل جو ہے دائیں طرف طلب کرتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن مغفل نے روکا اور فرمایا کہ دعا میں ایسی شرائط قیود لگانا یہ حد سے تجاوز ہے، اور ایک صورت بھی یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بد دعا کرے، یہ دعا میں بد تجاوز ہے، بد دعائیں مت دو لوگوں، یا کوئی ایسی چیز مانگے جو عوام الناس کے لیے، لوگوں کے لیے مضر ہو، نقصانی ہو، ایسی دعائیں مت مانگے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ بلا ضرورت اونچی آواز سے آپ شروع ہو جائے، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اعتدال سے رہو۔ اسلام اعتدال کا مذہب ہے،
اس میں غلو نہیں ہے، اس میں افراط نہیں ہے، اس میں تفریط کمی زیادتی بالکل نہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو، اس میں تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 56 میں فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، صلاح اور فساد دونوں متضادین ہیں۔ صلاح کا معنی ہے درستگی، فساد خرابی کو کہتے ہیں۔ صلاح میں تعمیر ہے اور فساد میں تخریب ہے۔ امام راغب نے مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا اعتدال سے نکلنا اور حد سے نکلنے کے خروج جو ہے وہ قلیلاً ہو یا کثیراً ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، تجاوز ہوتا ہے۔ اور کسی چیز کی اصلاح، اس کی تعمیر، اس کے درستگی، یہ مطلوب ہے، فساد مطلوب نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ، قرآن و سنت، دین اسلام تعمیر کی ترغیب دیتا ہے، تخریب کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ وَلَا تُفْسِدُوا، فساد نہ کرو زمین پر۔ اور جب کسی چیز کے آپ نے اصلاح کرنے ہو تو اس کی کئی صورت ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ابتدا سے وہ درست ہو، جیسا کہ قرآن میں ہے وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، بنیادی طور پر ایک چیز درست ہو۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ ایک چیز میں خرابی آئی ہو تو اس کی خرابی کو دور کرے، جیسے یصلح لکم اعمالکم، پہلے آپ کے اعمال میں خرابی تھی، درست کر دیا، توبہ کر دیا، بدعت کے بجائے سنت کی طرف رجوع کر دی، شرک کے بجائے توحید کی طرف رجوع کر دی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جیسا کہ آیات مذکورہ میں ہے کہ اللہ تعالی نے روئے زمین کی اصلاح فرما دی، اس کے بعد تم فساد مت کرو، روئے زمین پر خرابی مت کرو۔ اور زمین کی درستگی کے دو مفہوم ہیں، ایک ظاہری طور پر کہ زمین کو فصل اگانے کا قابل بنایا ہے، باغات، تعمیرات اور انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے خدمت کرو۔ اور ایک باطنی اصلاح ہے، معنوی اصلاح ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، کتابیں نازل کی ہے، اسی لیے کہ ان کے عقائد و نظریات اور اعمال کی اصلاح کرے۔ اور وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، یعنی اپنے رب کو، پہلے آیت میں فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، 55 میں، کہ عاجزی اور پوشیدہ طریقے سے دعا مانگو، اور دو اور آداب بتلا دی، باطنی آداب بتلا دی، جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ دعا کرنے والوں میں کہ دل میں اس بات کا خطرہ ہو کہ شاید میرے دعا قبول نہ ہو، امید بھی ہو کہ میرے دعا قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ گناہوں سے بے فکر ہونا ایمان کے خلاف ہے، اور اللہ کے رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر ہے۔ وَلَا تَقْنَطُوا کہ الفاظ اس پر شاہد ہے، اور بلکہ دوزخ اگر وسیع ہے تو جنت وسیع ہوتا ہے۔ لا تقنطوا جواب ہے حل من مزید کا، اور آخر میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کے رحمت قریب ہے نیک عمل کرنے والوں سے۔
اشارہ ہے اس طرف کہ بوقت دعا خوف اور امید دونوں کی حالتیں ہونی چاہیے، لیکن دونوں حالتوں میں امید کی جانب راجع ہو، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین یجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ تو وہ قبول کرتا ہے، دعائیں سنتا ہے، ان ربی سمیع الدعاء۔ تو اللہ سے مانگنا، دعا کرنا اپنے لیے، اولاد کے لیے، استادوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، یہ ضروری ہے، ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب